ویلکم بیک. ابھی ہم بات کریں کراچی کے مسائل کے حوالے سے, اور اس وقت جو کراچی کے مسائل ہیں وہ دراصل پاکستان کے مسائل ہیں. ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹ نے بہت زیادہ امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں آنے والے بجٹ کے جو اہداف رکھے گئے ہیں. اس کے اہداف کو پورا کرنا ہے تو کراچی کو پرفارم کرنا ہوگا, اور کراچی اگر پرفارم کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کا یہ حق بنتا ہے کہ اس کو اس کا ڈیو شیئر ملے. اس کے حوالے سے جس طریقے سے ابھی ہم ذکر کر رہے ہیں کہ MQ پاکستان کی جانب سے گزشتہ دنوں جو ریلی نکالی گئی, اس ریلی میں کچھ جملے کہے گئے, کچھ باتیں ہوئی. اگر میں اس کے بارے میں ذرا ریحان صاحب سے پوچھوں گا. ریحان صاحب, کچھ جملے ہیں, میں آپ کی نظر کرتا ہوں, مجھے پھر آپ بتائیے کہ کیا یہ ریلی پرو عوام تھی یا اینٹی پیپلز پارٹی تھی. اس ریلی میں کہا گیا کہ سندھ میں اب چوروں ڈاکوؤں کی حکومت نہیں چلے گی. یہ جملہ کس کی طرف جاتا ہے سر؟ دیکھیں, اگر آپ پرو عوام کی بات کریں تو لا محالہ عوام کے حقوق کا استحصال کرنے والا کون ہے؟ حکمران, صوبے کے حکمران ہی ہیں, جو کہ مطلب آپ کراچی کی اس بدتر حالت کی ذمہ داری پیپلز پارٹی کر رہے ہیں. بالکل کلیئر کٹ ہم نے بات کہی ہے کہ, اور یہ 16 سال کا بھی جہانگیر صاحب نے کہا, میرے خیال ہے 16 سال نہیں, ہم تقریباً 10 سال اس میں رہے, کیونکہ بی بی شہید کے دور اقتدار میں ہمارا کولیجن رہا, اس کے بعد پھر ابھی ریسنٹلی رہا تقریباً 8 سال پہلے. تو ہمارے لیے اچھا ایکسپیرینس نہیں تھا پیپلز پارٹی کے ساتھ. لیکن جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے اور پیپلز پارٹی کے ساتھ, ہم نے تمام جماعتوں کے ساتھ اتحاد کیا کہ کسی طریقے سے لوگ فیضیاب ہوں اور اس کے اثرات نچلی سطح تک آئیں. لانگ ٹرم پلاننگ ہونی چاہیے. لانگ ٹرم پلاننگ یقیناً نہیں ہوئی, اور ابھی بھی پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہمارا کولیجن ہے, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جب ہم نے کولیجن کیا, اس کے بنیادی نکات میں ایک نقطہ یہ تھا کہ ری سینسس کرائے جائیں, کیونکہ جو شہر تقریباً 3 کروڑ کی جو آزاد ذرائع کہتے ہیں آبادی ہے, اس کو آپ نے آدھا گنا ہے, اور اس کے اوپر کنسنسس ڈیولپ ہوئے. اس کے بعد اس کو ہم نے اپنے جو کنڈیشنل ہمارا اتحاد تھا اس کا حصہ بنایا. ہمارے جو لیگل آفیسز ہیں اس کو کھولنے کے معاملات ہیں, اور اس طرح کے دیگر معاملات ہیں. کراچی پیکج اس میں سب سے بڑا ایشو تھا, ون آف دا کور ایشو جو تھا. کراچی پیکج نہیں ملا, سینسس بھی نہیں ہوا. آئے تھے میرے خیال سے کراچی پیکج کا اناؤنس, کراچی پیکج کا اناؤنس ضرور کیا ہے, لیکن اس میں سے کچھ چنک ملا ہے. اچھا, یہ آرگومنٹ بھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ کووڈ ہے, جو نیشنل کرائسس ہے, اکنامک کرائسس ہے, اس کی وجہ سے بھی ایشوز ہو رہے ہیں. اچھا, اب پھر دوسرا آرگومنٹ یہ ہے, لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ نے انہوں نے آپ سے وعدہ کیا تو آپ نے پورا نہیں ہونے پہ آپ نے کوئی ایکشن لیا. ہم نے 3-4 مرتبہ ایسے لمحے آئے کہ جب ہم نے کہا کہ ہم کولیجن سے ہٹ جائیں گے, لیکن جہاں پر دیگر پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ پورے ٹینیور ہم نے گزارے, وہاں پر ابھی تو ان کو تقریباً 3 سال ہی ہوا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کسی بھی قسم کا عدم استحکام کی طرف گامزن ہو ہمارے کسی اقدام کی وجہ سے. ہم شکوے, شکایت اور سخت سٹینڈ لیتے ضرور ہیں, اور لیں گے ہم, کیونکہ جن بنیادوں پہ ہمارا کولیجن ہوا, اتحاد ہوا, ان نکات کو پورا ہونا چاہیے. اور ان نکات کو پورا کرنے کے لیے اگر وہ کنڈیشنل بھی ہے اور وہ کچھ پورشن بھی ہو رہا ہے تو ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں. ابھی ریسنٹلی جو ہوا 1100 ارب کی بات ہوئی تھی, لیکن اس میں سے میرے خیال ہے 5 یا 6 ارب ایلوکیشن ہوئی ہے کانسٹیٹوئنسی وائز. مختلف نیشنل اسمبلی کی کانسٹیٹوئنسیز کو ایلوکیٹ کیے گئے ہیں, اور وہاں پر مختلف جگہوں پہ کام بھی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اچھا, وہ کام جو کہ سندھ گورنمنٹ کا ہے, 18ویں ترمیم کے بعد واٹر اینڈ سیوریج بورڈ بنیادی طور پر 18ویں ترمیم سے پہلے بھی اور ابھی بھی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا کام ہے پانی کی نکاسی, پانی کی ترسیل. نہیں ہو رہا کام, لوگ ترس رہے ہیں. اربن فلڈنگ ہوتی ہے, کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ بھائی اسٹرانگ واٹر ڈرین میں سیوریج کا نظام ڈال دیا گیا ہے. اس کے لیے ورلڈ بینک نے کلک پروگرام انٹروڈیوس کرایا, اور میرے خیال ہے کئی ارب ڈالر جو ہے نا مختص کیے گئے ہیں, وہ بھی سندھ گورنمنٹ کے پاس ہے. اچھا, ہم شکایت کرتے ہیں, آپ سندھ گورنمنٹ تو یہ بولتی ہے جناب نیشنل فائنانس کمیشن میں ان کو چنک نہیں ملتا, جبکہ فیڈرل گورنمنٹ کے نمائندے کہتے ہیں کہ ہم پورا نیشنل فائنانس کمیشن کا ایوارڈ دیتے ہیں سندھ گورنمنٹ کو. مگر سندھ گورنمنٹ نچلی سطح پر وہ فنڈ ڈیوالو نہیں کرتی. کئی 100 ارب روپے تاحال سندھ گورنمنٹ کے اوپر واجب الادا ہے ضلعوں کے. تو پھر دیکھیں, بات ہوئی کہ اسٹیک ہولڈرز ہونا. جو شخص یا جو حکومت اربن سندھ سے الیکٹ ہی نہیں ہوتی, اس کو کیا اسٹیک ہولڈر بنے گی؟ وہ کیوں اربن سندھ کے لیے کام کرے گی؟ وہ تو وکٹمائز کریں گے, اور ان کا خاصا رہا ہے وکٹمائزیشن کا. اسی لیے آپ کی پارٹی کی طرف سے یہ جملے کہے گئے کہ سارا شہر جانتا ہے کہ پیپلز پارٹی چور ہے. اسی لیے آپ کی پارٹی کی طرف سے یہ جملے آئے کہ کراچی کے عوام پر نے ہر بار پیپلز پارٹی کو الیکشن مسترد کیا. یہی وجہ ہے کہ آپ کو پیپلز پارٹی کی طرف اتنا زیادہ ہے. یہ تو فیکٹس بتائے, کراچی کی عوام نے کب پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا؟ پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں 249 ہم نے جیتا. ہاں, ان کا وہ تو مسلم لیگ کی سیٹ تھی. اب میں اس پہ بحث نہیں کروں گا کیونکہ جیت لیا ہے, چلے ویل اینڈ گڈ. ادروائز آپ وہاں پر کون سے آپ اپنے کانسٹیٹوئنسی میں کون سے چلے جائیں گے یا کتنی دفعہ چلے گئے ابھی تک, اس کی بات نہیں کر رہے.
لیکن ایک جنرل ٹرینڈ کیا ہے؟ کراچی کے لوگ یا اربن سندھ کے لوگ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی آتی ہے برسر اقتدار آدادی اکثریت کی بنیاد پر، وہ کراچی والوں کو یا اربن سندھ کو حقوق نہیں دیتی۔ اس کا مطلب یہ کہ ری سینسز ہونے چاہیے، ری سینسز ہوں گے تو میپنگ ہوگی تو ڈیلیمیٹیشنز ہوں گی، ڈیلیمیٹیشنز کی بنیاد کے اوپر منصفانہ تقسیم ہوگی کانسٹیٹوئنسیز کی، اور اس کے بعد پھر وسائل اور جو سیٹس ہیں ان کی ایلوکیشن ہوگی، پھر دیکھا جائے گا کہ کیا ہے۔ اسی وجہ سے میری اپنی ذاتی رائے ہے فیڈرل حکومت انٹروین کرے، ریاست اس کو فیڈرل انٹیٹی ڈکلیئر کرے، آپ سیدھا کریں 10 سال میں کراچی کے معاملات کو، اربن سندھ کے معاملات کو، پھر واپس آپ صوبے کو دیں، لیکن اس کے علاوہ کوئی چانس تو مجھے نظر نہیں آتا۔ اور ہم کم از کم آج اگر ہم ڈسکس کر رہے ہیں ریلی کو، تو کم از کم ہماری ریلی سے انڈر ڈسکشن تو آئی نا، بات ڈسکشن میں آ رہی ہے، آپ جیسے لوگ بات کر رہے ہیں، جہانگیر صاحب جیسے لوگ اس کو ڈسکس کر رہے ہیں، ہمارے گریوینس کو سن رہے ہیں، اس کو ایڈریس کر رہے ہیں، اگر ہم صحیح بول رہے ہیں بات تو اس کو ہماری بھی کہیں پہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، تو 10 نکات ان کے بھی بتا رہے ہیں کہ جناب اس لیے ریلی کی ہے کہ آپ لیٹیگیشن میں بھی چلے گئے، فلانے جگہ بھی چلے گئے، یہاں پر بھی چلے گئے، اور آپ مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو آپ سڑک پہ آ رہے ہیں۔ جہانگیر صاحب، جس طریقے سے ریحان صاحب نے اشارہ دیا کہ وفاق کو اس میں انٹروین کرنا پڑے گا، اگر وفاق انٹروین کرتا ہے تو پھر پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ بات نہیں آئے گی کہ 18ویں ترمیم کو خطرے میں ڈال دیا گیا، جمہوریت کو نقصانات۔ آرٹیکل 245 لگا لیں کانسٹیٹیوشن۔ سر بتائیں ذرا پلیز۔ پی ٹی آئی جو آج وفاق میں بیٹھی ہوئی بھی ہے، اور اس نے بھی پورے پنجاب میں بلدیاتی الیکشن نہیں ہوئے، اس کی مثال وہ کیا یہاں دے سکیں گی؟ کیا نظیر قائم کر سکیں گے؟ کیا یہاں کے بلدیاتی نظام کو؟ بلدیاتی نظام تو سر پاکستان میں کہیں بھی نظر نہیں آتا۔ نہیں، یہاں تو پھر بھی چلا ہے نا، لیکن وہ آپ یہ دیکھیں کہ خیبر پختونخوا کا جو خٹک معلوم ہے کیا کہہ رہا ہے؟ آپ بتائیے کہاں جو ہے غربت ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ بتائیے کہاں غربت ہے، یہ پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں۔ کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ ان کو مسئلہ یہ ہے کہ آپ پرامن جو انہوں نے طریقہ اختیار کیا ہے، بہت زبردست تبدیلی ان میں آئی ہے، لوگ ان کو قبول کر رہے ہیں ساری چیزیں، لیکن یہ بھی تو دیکھیں کہ پریشر، پولیٹیکل پریشر گروپ کے طور پر یہ ابھی سامنے نہیں آئے، بہت پیچھے ہیں، ان میں اتحاد چاہیے، جو بھی ان کے بریکس اینڈ کریکس ہے اس کو دور کرنا چاہیے، کیونکہ یہاں اگر ان کی انٹیٹی نہیں ہوتی، ان کا وجود نہ ہوتا، ان کی اہمیت نہ ہوتی، تو یہ جتنی انجینئرنگ ہوئی تھی نا، ان کا وجود ختم کر دیا جاتا۔ ان کو ایم کیو ایم پاکستان کے لحاظ سے ان کو ایک وجود بخشا گیا ہے، ان کو زندہ رکھا گیا ہے، کیونکہ یہاں کی ترجمانی کرنے کا ان میں پاور ہے، یہ کر سکتے ہیں، یہ بیلنس قائم کر سکتے ہیں، پیپلز پارٹی کو پریشر میں رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کر پا رہے، یہی تو شکوہ ہیں۔ یہ رونے دھونے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ یہ بھی نہیں کریں کہ آپ آگ لگا دیں شہر کو، اور لیکن یہ ہے کہ آپ پوری دیہی آبادی اٹھ کے یہاں اربن ایریا میں آ رہی ہے، آپ یہ جو چھوٹی چھوٹی دیہی بستیاں ہیں وہاں سے جو ہے جھوپڑیاں بنتی ہیں، اس کے بعد ہوتا ہے پھر یہاں منتقل ہو جاتا ہے، یہاں سے بلڈنگ اتھارٹی ہے وہ اس کو لیز کر دیتی ہے، سارا شہر جو ہے وہ گنجلک ہوتا جا رہا ہے، آپ کا پوائنٹ تو آگے، لیکن ایک سوال یہاں پہ بنتا ہے، عوام اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ جس طریقے سے نیشنل اسمبلی کی جب ہم بات کرتے ہیں 11 اپوزیشن جماعتیں مل کے حکومت کی طرف انہوں نے ایک پوری تحریک چلائی، ہم نے دیکھا پریشرائز کیا، تو کیا کراچی میں موجود جو جماعتیں ہیں، جو سندھ میں اپوزیشن میں موجود جماعتیں، کیا ایک پلیٹ فارم پہ ایک پیج پہ نہیں آ سکتی؟ ضروری نہیں کہ ان کا کسی نہ کسی وقت میں تعلق ایم کیو ایم سے رہا ہو۔ دیکھیں ایک بات حیرت کی بات یہ بتاؤں، ادھر یہ جو اتحادی کس سے پی ٹی آئی کے ہیں، اور پی ٹی آئی کے بھی یہاں جو ہے کافی ووٹ ہو گئے ہیں، کہاں نظر آتا ہے؟ ایک گروپ بنا ہے کہ کوئی پریشر بنا، الگ الگ منہ کر کے کھڑے رہتے ہیں، کہیں نعرہ لگانا اور باہر لگا دیں، نہ یہ نہ مل کے کر سکیں، نہ اپنی حیثیت ابھی تک وہ بحال کرا سکیں، اور یہ بہت ضروری تھا امن و امان کے قیام کے لیے، یہاں کی ترقی کے لیے، کہ جو اسٹیک ہولڈر ہیں جو کچھ کر سکتے تھے انہوں نے ابھی تک نہیں کیا ہے، یہ شکوہ بنتا جا رہا ہے، ایک وقت آیا کہ یہ مایوسی میں تبدیل ہو جائے گا، یہ المیہ بن جائے گا، اس کی جو ہے نمائندگی نہیں رہے گی، اور پھر ایسے جماعتیں، چھوٹی چھوٹی جماعتیں جن کو کہا جاتا ہے جو اسمبلی میں نہیں آتے ہیں، اب ان کی طرف لوگ رجوع کر رہے ہیں، ان کو غور تو کریں، آپ جلدی آپ نے کوئی ابھی آپ وہاں جاتے ہیں، پریس کلب میں ہم ہوتے ہیں، ہم نے سب سنا ہے، ساری چیزیں ہیں، دیکھ کے حیرانی ہوتی ہے، ایک ایسا حیران ہوتا ہے کہ یہ کس کی ریلی ہے،
اس طرح دیکھیں ان کو وہ جو آتے ہیں ریلیز مطلب آپ کا مطلب ریلیز ہو جاتی ہیں، اس کا نتیجہ آنا چاہیے. نہیں، سندھ میں دیکھیں آپ بحریہ ٹاؤن پہ حملہ ہوا نا، قافلے در قافلے در قافلے در قافلے، ایک ہنگامہ مچا دیا، پورا تحریک بحال ہونے کو آ گئی. ایسا کوئی ایسا سسٹم وہ جو ہے ایم کے ادھر یہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ادھر جمہوری ہے اور ادھر اس نے پریشر گروپ رکھے ہوئے جو اندر سے آ جاتے ہیں جھنڈے لے کے. ایسا لگتا ہے تو ہزاروں لاکھوں. نہیں خیر ہم لسانیت کی سیاست کو تو اس پلیٹ فارم سے کبھی بھی فروغ نہیں ہونے دیں گے. اور ایک بات یہ ہے کہ لسانیت جب فروغ پائے گی جب ہم پاکستان کے خلاف لسانیت کا استعمال کریں گے. ہم تو پاکستان کے پلیٹ فارم سے بات کر رہے ہیں، وہ یہ کریں یا وہ کریں، کوئی بھی کرے گا ہمیں قبول نہیں ہوگا. ہم کیسے مان لیں گے کہ یہ جو پاکستان سے ہٹ کے بات کریں. بالکل ٹھیک. ریحان صاحب، جس طریقے سے وفاق میں ہم نے دیکھا اپوزیشن جماعتوں کا ایک الاق ہوا اور 11 بڑی جماعتوں نے مل کے ایک پریشر گروپ فارم کیا حکومت کے اوپر تنقید کرنے کے لیے، حکومت کو کسی نہ کسی طریقے سے ڈینٹ کرنے کے لیے. کیا سندھ کی سطح پہ اس طرح کی کوئی تحریک ہمیں نظر آ سکتی ہے؟ کیونکہ عرصہ دراز سے اگر سندھ کی صورتحال کو دیکھیں تو دیگر تمام صوبوں سے سندھ اب پیچھے جا چکا ہے. یہ وہی کراچی تھا جو روشنیوں کا شہر تھا، اب یہاں پہ صرف گڑھے نظر آتے ہیں، اب یہاں پہ صرف سٹریٹ کرائم نظر آتا ہے. یہاں کی انڈسٹری شفٹ ہو رہی ہے کراچی سے پنجاب، سیالکوٹ، لاہور کی طرف. سر یہ آہستہ آہستہ تو پورا کراچی خالی ہو جائے گا. اب اگر نہ ہوش کیا تو کب کریں گے؟ دیکھیں، ایم کیو ہی وہ واحد جماعت ہے جو کہ ببانگ دوحل تمام چیزوں کی طرف نہ صرف اشارے کرتی رہی بلکہ مختلف اوقات میں احتجاج بھی کرتی رہی. میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ تقریباً 1 دہائی کے اندر کی بات ہے جب یہاں پر آئی ڈی پیز کو لے کر آیا جا رہا تھا. ہمارے بھائی ہیں، جنگ کے افیکٹیز تھے، پشاور نے ان کو نہیں رکھا لیکن یہاں پر سندھ میں لا کر کراچی کے اندر مختلف جگہوں پہ بسا دیا گیا ان کو. ایم کیو ایم ہی وہ واحد جماعت تھی جو کہہ رہی تھی کہ ان کو باعزت طریقے سے ان کو کہیں ریموٹ ایریاز میں آباد کاری کرائی جائے. پشاور نہیں لے رہا، کے پی کے نہیں لے رہا ان کو، لیکن یہاں پر بسا دیا گیا. پھر آپ نے دیکھا کہ انہی جگہوں پر ایکسٹریمزم فروغ پائی، جرگے، آزاد جرگے چلنا شروع ہوئے. کراچی کی 55% آبادی غیر مقامی لوگوں پر مشتمل ہے تقریباً، جو کہ جز وقتی طور پر جن میں سے آدھے سے زیادہ لوگ کچی آبادی پہ مشتمل ہیں. کچی آبادی کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو انکروچمنٹ کے معاملات ہو رہے ہیں، جو ہیومینیٹیرین ایشو بھی ایمرج ہو کر آ رہا ہے، وہ سارے عمومی طور پر نالوں کے اطراف میں یا پہاڑوں کے اوپر یا آگے پیچھے ان کو باعزت طریقے سے بسانے کے بجائے وہ انکروچمنٹ ہوتے ہوئے خاموشی اختیار کر کے رکھی گئی. اچھا، اب جب ایم کیو ایم بولتی تھی تو ایم کیو ایم پر لسانی چھاپ لگا دی جاتی تھی. قطعاً مقصد نہیں تھا، نہ ہے، نہ ہوگا آئندہ، لیکن کم از کم اس شہر کے باسیوں کو، اس شہر کو اس کے نقشے کے مطابق جب بنایا گیا تھا اس کے مطابق اس کو چلنے دینا چاہیے تھا. ماسٹر پلان نہیں ہے، جس شہر کا ماسٹر پلان تک موجود نہ ہو تو اب کیا اس شہر کے بارے میں کیا بات کریں گے؟ اسٹرام واٹر ڈرین پانی کی نکاسی کے لیے تھا، اربن فلڈنگ سے بچنے کے لیے تھا، لیکن آج اسٹرام واٹر ڈرین میں سیوریج کا نظام پورا ڈالا گیا ہے. کہ ماسٹر پلان کب سے نہیں ہے اور یہ ماسٹر پلان کے جو ڈیویشن ہے کے اس بارے میں میں ان تو کا سپریم کورٹ بھی پوچھ رہی ہے یا نہیں تھی. سر ماسٹر پلان کے بارے میں سپریم کورٹ بھی پوچھتے تک گئی، آج تک کراچی کا ماسٹر پلان تو نظر نہیں آ رہا. سیاسی لوگ ہیں، جدوجہد ان کی اس بنیاد پہ کہ ماسٹر پلان ہو اور مردم شماری ٹھیک ہو. میں بالکل اس پوائنٹ پہ آتا ہوں، مجھے ایک بریک لینا ہے کیونکہ بریک کے بعد ذرا ہم بات کریں گے یہ جو ری سینسس کا معاملہ ہے، ماسٹر پلان کا جو ایشو اس وقت کراچی کی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں ایک تاثر یہ ہے کہ کراچی میں جو شخص اپنے گھر میں رہتا ہے، جس مکان کو اپنا گھر تصور کیے بیٹھا ہے، نہ جانے اس کے کاغذات ٹھیک ہیں یا نہیں، نہ جانے آنے والے دنوں میں بارشیں جب ہوں تو کراچی کا نقشہ کیا بن کے ابھرے. اس بارے میں بڑے سارے ابہام ہیں. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کے ساتھ.